ڈاکٹر صاحب لاکھوں مریضوں کا علاج یہاں پہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا ہو کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے آپ یہاں پہ آپ کو علاج روکنا پڑ گیا ہو؟ محسن یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا. اللہ کے فضل سے کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی کچھ ضرورت ہوتی تھی اللہ پاک ایسے فرشتے بھیج دیتا تھا یا جو توفیق ہمیں ہوتی تھی خود کر کے. کبھی نہیں ہوا. اور اللہ کے غریبوں کے لیے جو بھی کوشش کی الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچی، اور ہم خود حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے پورا ہو گیا. کس قسم کے ڈونرز جو ہیں آپ کے پاس آتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے پاس ایک تو جن کے کسی کا علاج ہوا ہو وہ اور آ کے وہ سسٹم دیکھ کے گئے ہوں. کچھ جو ہمارے محسن گرکی صاحب سے آپ ملے، جی، یہ پراپرٹی کا ان کا کام ہے ڈیفنس میں. ماشاء اللہ سب سے بڑے ڈونر یہ خود ہیں. اور انہی کا حلقہ احباب جو بزنس مین، کچھ انڈسٹریلسٹ جن کے ملازمین کا رشتہ داروں کا علاج یہاں ہوا الحمدللہ دل کھول کر پیسہ دیتے ہیں. یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، ہمارا خیال یہ ہے کہ باہر جو پاکستانی ہیں یو کے میں، یو ایس اے میں، یورپ میں، اصل وہ ڈونر ہیں. یہ بات غلط ہے. اچھا، ہمارے مقامی لوگ، سفید پوش لوگ اپنا دل بھی نکال کے رکھتے تھے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو آج آپ نے آپریشن تھیٹرز دیکھے، اس زمانے میں 8-10 سال کی بات ہے، 3 کروڑ روپے کے جرمنی سے بن کے آنے تھے. میں نے 5 ایک وقت میں بنانے تھے. میں راتوں کو اٹھتا تھا کہ یا پروردگار یہ خواب تو بڑا اونچا سوچ لیا تجھ پہ تکیہ کر کے، اس کو پورا کر دے. اس نے ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا 3 میں بنا دوں گا. 2 اور آئے، انہوں نے کہا 1 میں بنا دوں گا. الحمدللہ دیکھیں کیا کیا کچھ لیٹسٹ MRI ہمارے پاس، CT اسکین، ہارٹ کا ڈپارٹمنٹ، سائبر نائف آپ نے دیکھا، ہمارا مہمان خانہ 400 بندے اس میں رہ سکتے ہیں، ڈائلیسس والا. ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. کوئی ایسی ڈونیشن جس نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا؟ یہ تو آپ کو میں نے اگزامپل دی ہیں کہ جو میں آؤٹ ڈور کر رہا تھا، ایک شروع کی بات ہے جی. تو دوربینی آپریشن کے لیے آرتھروسکوپ گھٹنے کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے. محسن اس وقت کوئی 24-25 لاکھ کی تھی وہ، اور ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. میں آؤٹ ڈور کر رہا تھا تو ایک برقع پوش عربی خاتون آئی اور مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عامر آئی وانٹ مائی چلڈرن ٹو بی لائک یو، کہ میں چاہتی ہوں میرے بچے آپ جیسے ہوں. اس کی 2 بچیاں ڈاکٹری پڑھ رہی تھیں یہاں. تو مجھے کہتی کہ what can I do for you، کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی. اسے میں نے کہا جی مجھے یہ سامان چاہیے، اتنے پیسے ہیں. کہتی اوکے انشاءاللہ. چلی گئی. میں نے کہا ایسے پوچھ لیا اس نے. میں آؤٹ ڈور ختم کر کے جب نعیم گھرکی کے آفس میں گیا تو وہ 24 لاکھ کا چیک پڑا ہوا. سوچے سبحان اللہ. کوئی ایسا پیشنٹ جس سے مایوس ہو چکے ہوں، جواب دے چکا ہو، اور وہ ایسا معجزاتی طور پہ ٹھیک ہو گیا ہو؟ محسن مدینہ منورہ سے ایسے مریض آئے جن کو وہاں بتا دیا گیا کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد تو تمہاری ٹانگ ناکارہ ہو چکی. وہاں سے کہیں سے وہ سن کے آیا. وہ ایک خاص روسی ٹیکنیک ہے الیزروف، وہ جو میں نے آپ کو جنگلہ دکھایا تھا. جی. اللہ کا نام لے کے ہم نے کیا. اب وہ نماز بھی نارمل پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اور وہاں سے دعائیں ایسی 3 انچ لمبی کھجوریں، کیا کچھ وہ وہاں سے بھیجتے ہیں. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جی. جس طرح یہاں پہ آپ مختلف لوگوں کی تکالیف دیکھتے ہیں، ان کے آپریشن کرتے ہیں، سارا دن اتنا زیادہ آپ سٹریس میں رہتے ہیں، رات کو نیند جو ہے پرسکون آتی ہے یا یہی چیزیں خواب میں چلتی ہیں؟ یار محسن یہ بڑا ہی پیارا سوال ہے، اللہ جزائے خیر دے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، سب اس کے ہاتھ میں. اور یہ جو لوگ اللہ کی مخلوق میرے پاس آ رہی ہے وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ میں ان کا کچھ کر سکوں. محسن میرے گھر والوں سے پوچھیں
2 منٹ میں رات کو نیند آ جاتی ہے. مجال ہے کبھی نیند کا مسئلہ ہوا تو الحمدللہ. اور اس کام میں کوئی سٹریس نہیں ہے جی. پاکستان نے جب 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، کیا اس وقت جذبات تھے؟ محسن اس وقت میں ٹیم کا ڈاکٹر تھا یہاں کیمپس میں ان کے ساتھ. میں اس وقت بڑا فٹ تھا، باڈی بلڈنگ، رننگ، ہر چیز کرتا تھا. اور جرمن ان کا فزیو تھا اور پلیئرز کی فٹنس کا برا حال تھا. عمران ایک ایکسیپشن تھا جو کمال فٹ آدمی تھا. اور کرکٹ اس عروج پہ اس لیے پہنچا کہ با اختیار کیپٹن تھا. عمران کے وقت میں جو جنرل صاحب بورڈ کے پریزیڈنٹ تھے وہ پیویلین میں نہیں آ سکتے تھے اس کی موجودگی میں. کوئی ٹیم اس کی مرضی کے بغیر سلیکٹ نہیں ہوتی تھی. آج حال دیکھیں، جن کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ان کے ذمے آپ نے کرکٹ کیا ہوا ہے. ہاکی دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے، اسکواش دیکھ لیں اس کا کیا حال ہے. ہر طرف ستیہ ناس. اور یہ ورلڈ کپ بھی ہم اس کے مورال کی وجہ سے، اس کے یقین کی وجہ سے جیتے تھے. اسکواش میں ایک دور میں پاکستان کا بڑا نام ہوتا تھا، اور دونوں جو اسکواش کے لیجنڈز تھے، جان شیر خان، جہانگیر خان، آپ نے ان کو بھی چیک کیا ہوا ہے، ان کو بھی آپ نے گائیڈ کیا ہوا ہے، بلکہ ریٹائرمنٹ کا مشورہ بھی آپ نے ان کو دیا. بالکل میں نے دیا. جہانگیر کمال آدمی ہے جی، اور جان شیر میں تھوڑا سا تھا. جہانگیر 550 میچ نان سٹاپ جیتا تھا جو ورلڈ ریکارڈ ہے. پر دونوں نے پاکستان اسکواش کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا. اس وجہ سے اب دیکھیں ہم اسکواش میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. یہ دو تھے، گوگی علاؤدین تھا، قمر زمان تھا، ہیڈی جہان تھا، کیا نہیں تھا یہاں. اور کہاں پہ ہم چلیں گے؟ سب سے آخر میں حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ حکومت آپ جیسے اداروں کے لیے کیا کام کرے؟ کیا آپ کے لیے کوئی ٹیکسوں میں چھوٹ ہونی چاہیے؟ آپ کو کوئی ڈونیشنز ایسے ملنی چاہیے؟ آپ کے لیے کس قسم کی سہولت جو ہے حکومت پیدا کر سکتی ہے؟ خاص طور پہ پنجاب حکومت میں مریم نواز اگر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سنی بڑا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. دیکھیے صحت، تعلیم، صاف پانی، سیوریج ہر شہری کا حق ہے. ہمارے ہاں اگر پرائیویٹ کاوشیں نہ ہوں تو صحت کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. میرے حساب سے تو جی جی ڈی پی کا سب سے کم ہم تو 1% بھی نہیں خرچ کر رہے صحت پہ. 6% کی ریکمنڈیشن ہے WHO کی. اور پھر جو وہ خرچ ہوتا ہے وہ بھی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. میری نظر میں تو جی قابل لوگوں کو صحت سے متعلق کو صحت کا نظام دیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور ہر سال ہم آپ کا کارروائی کا آڈٹ کریں گے. جو ادارے فلاحی اداروں کے نام پہ کام کر رہے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہماری حکومت وہ کرے.